جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ ایک تاریخی دن ہے، اور تاریخی یوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 6 سال کے بعد اپنی جو چھڑی ہے وہ اگلے آرمی چیف کے سپرد کر دی ہے۔ تاریخی اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی وجود میں آنے کے بعد سے بہت یعنی وزیر اعظم تو کئی آئے گئے، لیکن جو آرمی چیفز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد جو پہلا دور تھا اس میں کوئی 1-2 آرمی چیف جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل ایوب ہیں، پھر جنرل یحییٰ ہیں، پھر جنرل ضیاء الحق ہیں، پھر جنرل مشرف ہیں۔ تو یہ 40 سال کا دور یہ ہے۔ پھر جنرل کیانی آئے جنرل مشرف کے بعد 6 سال، انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ 6 سال لیے، اور 6 سال اس کے بعد جنرل کیانی کے جو ہے وہ 3 سال وہ جنرل راحیل نے لیے۔ جنرل راحیل نے ایکسٹینشن کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کی، ان کو نہیں ملی، لیکن بہرحال وہ اپنے ٹائم پہ یعنی مدت گزار کے پی ایم ایل این اس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، وہ گھر روانہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آئے، اور پھر 6 سال کے بعد آج یہ دن آیا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے ہاتھ پاک فوج کی جو ہے کمان ہے وہ سپرد ان کے کی گئی ہے۔ آج میں خود بھی اس تقریب میں موجود تھی جو کہ راولپنڈی کے گراؤنڈ میں ہوئی، آڈیٹوریم میں جی ایچ کیو کے، اور کافی اہم تقریب تھی، بہت لوگ تھے پاکستان کے، میں خیال ہے بہت تمام ہی اہم جو شخصیات تھیں سوائے پرائم منسٹر کے، پریزیڈنٹ کے، وہ سب وہاں پہ موجود تھے۔ بہت سارے لوگ تحریک انصاف کے نہیں آئے یا ان کو دعوت نہیں تھی، بہت سارے لوگ آئے جس میں کہ پرویز خٹک صاحب بھی تھے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا فیصل واڈا صاحب بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ سابق آرمی چیفز تھے، جنرل کیانی موجود تھے وہاں پہ، اسی طرح سے جنرل راحیل شریف موجود تھے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احسان وہاں پہ موجود تھے، اور بھی بہت سارے بے شمار لوگ تھے جو کہ وہاں پہ موجود تھے۔ جو ایک وارمنس ہوتی ہے اس تقریب کی، وہ وارمنس اس لیے بھی اس میں نہیں مجھے نظر نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر شاید وہ ایک جو پچھلے کچھ دنوں کی ایک پوری ٹینشن تھی، اور جس میں کہ یہ چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، اور جس طرح سے ایک کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے نئے آرمی چیف کو بھی، اور جو حالات اور واقعات رہے، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی۔ اور جب باجوہ ظاہر ہے کہ اب وہ چلے گئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ولاگ میں نے کیا تھا جس میں نے ایک جنرل باجوہ سے ایک سوال سے متعلق، اور جس میں جواب بھی انہوں نے کہا کہ ہم 4 جرنیل جو تھے وہ پی ٹی آئی پر قربان ہوئے، وہ اب فیک ایک پوسٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم پر 4 قربان ہوئے، اور وہ میرے الفاظ کو انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور وہ ایک فیک، ظاہر ہے یہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں وہ آپ ان کی اہلیت سے اور ان کی جو ایک فیک اور پروپیگنڈا کرنے والی فیک مشینری جو ہے، اور 5th جنریشن وارفیئر کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں، آپ ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، اور یہ اس کو فیک طریقے سے پھیلا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی، اور میں دوبارہ بتا رہی ہوں، انہوں نے کہی تھی کہ پی ٹی آئی کے اوپر 4 جرنیل جو ہیں وہ قربان ہوئے ہیں، نام بھی بتائے تھے، میں نہیں بتا رہی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے اپنے 44 سال کا جو کریئر تھا وہ آج ان کا انجام اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران بہت سارے نشیب و فراز ہوئے، جب وہ بنے، ان کو آرمی چیف بنایا گیا، اس وقت آپ کو ہم بتاتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت بھی پروگرام کر رہے تھے، تو روز یہ ہوتا تھا کہ ایک جمہوریت پسند آرمی چیف جو ہے وہ لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتخاب جو تھا، یا پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے ان کا نظر انتخاب جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر یوں ہوا کہ جب 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں جب بہت زیادہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جنرل راحیل جو ہیں وہ مارشل لاء لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو 1-2 دفعہ جو عمران خان صاحب کی پالیسیز تھیں یا جو ان کا دھرنا تھا اس کے خلاف جنرل باجوہ جو ہیں جو بتایا جاتا ہے، ذرائع بتاتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کھل کے بات کی، اور یوں ایک یہ پیغام، یہ فیل گڈ جو تھا وہ پرائم منسٹر کے پاس کیا کہ یہ پرو ڈیموکریسی ہیں، جمہوریت پسند ہیں، عوام دوست ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ایک رکاوٹ بنے جو اس وقت عمران خان صاحب امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے، تو لہٰذا
جو PMLN گورنمنٹ تھی انہوں نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگا دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کی جو پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں ان کے بہت لوگ معترف ہیں، اور ہم ان میں ان کی کچھ خوبیاں بھی آپ کو، جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ مثلاً ابھی جو تقریب بھی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا، اور ہماری بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوئی، کہ جو امریکی افواج کا بھی انخلا ہوا تھا، اس کے اندر جو پاکستان فوج کا ایک بڑا سائلنٹ رول تھا جو کہ امریکی افواج کے انخلا کے اندر تھا، ان کی مدد، اور پھر خاص کر کے افغان مہاجرین، اور بہت سارے شکوے ابھی بھی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر ہے۔ پھر یہ باجوہ ڈاکٹرین جو کہ ہمارے مشرقی بارڈر کے اوپر سے ٹینشن کو کم کرنا، انڈیا کے ساتھ تعلقات، اور پھر پچھلے طویل ترین اس وقت تک سیز فائر ہے، اور اللہ کرے رہے ہندوستان کے ساتھ مشرقی بارڈر کے اوپر، یہ بھی ایک اچیومنٹ کہی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کرتارپور راہداری کی جو تعمیر تھی وہ بھی ایک بڑے ٹائم پہ ہوئی۔ پھر افغان بارڈر کے اوپر جو لگانی تھی اس کو جو بارڈر بنانا تھا اور اس کو خاردار تاریں لگانی تھی، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کی تکمیل ہے۔ پھر جو آپریشن ضرب عزم تھا، اس کے بعد آپریشن رد الفساد جو تھا وہ انہوں نے شروع کیا، انیشیٹ کیا، اور ابھی جاتے ہوئے ان کے کچھ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہے، جو کہ کافی ٹینشن ہوئی ہے بلکہ ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں ان کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ ایک چند ایسی چیزیں تھیں جو کہ جنرل باجوہ کے کریڈٹ پہ بھی جاتی ہیں، لیکن جو چیز ان کے کریڈٹ پہ نہیں جاتی وہ تھی اس ہائبرڈ رجیم کی پرورش، اور اس کا آئیڈیا تو بہت، یہ برین چائلڈ تو جو تھا وہ بہت پرانا تھا، کہا جاتا ہے کہ جنرل شجاع پاشا کا تھا، یا شاید اس سے پہلے جنرل مشرف کا بھی ہوگا، لیکن شجاع پاشا صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا، ظہیر الاسلام صاحب نے بڑا ٹائم دیا، اور ادارے کی جو تھی وہ سپورٹ تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کی ایمرجنس کے ساتھ جو ہے وہ رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہائبرڈ رجیم آیا 2018 کے انتخابات، جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ تلپٹ کر دیا گیا سب کچھ، اور جو جج پسند نہیں آیا اس جج کو پکڑ لیا، جو جرنلسٹ پسند نہیں آیا اس جرنلسٹ کو گرفتار اغوا کر لیا، جو یعنی یہ جو دور تھا 2018 سے پہلے کا، اس میں جنرل باجوہ اور ابھی حال ہی میں رخصت ہونے والے جنرل فیض جو ہیں وہ بھی ایک بہت اہم کردار اس کے اندر تھے۔ تو یہ الزام جو ہے یہ ان دونوں کے اوپر، یعنی جنرل باجوہ کے اوپر بھی، اور اس وقت کے پہلے DGC تھے اور اس کے بعد DGI ہوئے جنرل فیض، اور پھر ان کی جو سپورٹ رہی اس گورنمنٹ کے ساتھ، وہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کیا، مطلب بجٹ پاس کرانے سے لے کے اعتماد کے ووٹ تک، یعنی کہ جو تھا وہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اور جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے اس نے سپورٹ کیا، اور کس طرح سے ادارے نے سپورٹ کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اکانومی کی صورتحال بری ہوئی اور جو بہت سارے اور معاملات ہوئے، تو پھر ادارہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ناکامیوں میں شریک کار نہیں ہوتا، تو انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ تحریک انصاف سے الگ کیا۔ اب یہ وہ وقت تھا جو کہ فروری 21 کا وقت ہے۔ فروری 21 میں سینٹ الیکشن جو کہ اسلام آباد کی سیٹ تھی جس میں گیلانی صاحب کامیاب ہوئے، اس کی باری آئی اور ادارے سے مدد مانگی گئی، تو ادارے نے یہ کہا کہ اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو بتایا، جو کہ میں آپ کو بالکل ریکارڈ پہ چیزیں بتا رہی ہوں، میں لکھ بھی چکی ہوں کئی بار، اور اس دوران بھی ہم لکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ انکار ہوا تو وہ جو ایک صفحہ تھا اس کے اوپر کافی زیادہ ان کے مسائل بڑھ گئے۔ پھر DGI کی تعیناتی، عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ ہیں، وہ جنرل فیض کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے جنرل فیض کو وہ رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے، بقول ان کے وہ کہتے تھے سردیاں گزار جائیں، جنرل فیض کی سردیاں جو تھیں وہ ان کو چاہیے تھیں، لیکن جنرل باجوہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ادارے کے اندر ایک جو ہے وہ لوگوں کی پروموشنز ہیں، اور یہاں سے یہ معاملہ بڑا یہاں تک کہ ایک دن DGI جو ہے ان کی جو انٹرویوز کی ریکویسٹ یا جو فرمائش تھی عمران خان صاحب کی وہ آئی، اور پھر جب وہ معاملہ طے ہو گیا، ان کے ساتھ بات ہو گئی، تو عمران خان صاحب اگلے دن جو ہے وہ بقول جنرل باجوہ کے، جو کہ انہوں نے حال ہی میں بتایا، انکشاف کیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ فواد چوہدری صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا ٹیلی ویژن پہ کہ انٹرویوز کیے جائیں گے، جس کے بعد جنرل باجوہ کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ میں مستعفی ہونے کا فیصلہ میں نے کیا ہے، آپ جس کو مرضی آرمی چیف جو ہے وہ لگا دے۔ تو یہ ایک بٹرنس اس دوران جو ہے وہ آئی سامنے، اور پھر یہ معاملات، یہ خلیج بڑھتی چلی گئی، پھر اکانومی کی بری حالت تھی، جو ان کی ملاقاتیں بھی رہیں، اس میں اکانومی اور معیشت جو تھا وہ زیر بحث رہی، اور عمران خان صاحب کو بار بار یہ بقول جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے رہے، اور خود عمران خان صاحب نے 2-3 بار کہا
کہا ہے کہ میں جب بھی کہتا تھا کہ ان کو پکڑو تو وہ کہتے تھے معیشت کی بات کریں. تو یہ بات درست ہے کہ معیشت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا تھا، جو کہ عمران خان صاحب جو ہے صرف اور صرف احتساب کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر کو سب کو. لیکن یہ ایک پوائنٹ آف جو ڈفرینس ہے یہ بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ جو اکانومی تھی وہ اس کے حالات اتنے برے تھے کہ جون میں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا تھا. تو اس سے پہلے عدم اعتماد آ گئی. عدم اعتماد کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا اس کے بعد جو سائفر کا ایشو آ گیا، اور عمران خان صاحب نے امریکی سازش بیانیہ، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب، اور جو پاکستان کی فارن پالیسی کی جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ کافی اس کو نقصان ہوا. تو یہ ادارے کے ساتھ ان کی چپقلش بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اب آپ نے دیکھا کہ آج کے دن میں وہی جنرل باجوہ جس کی تعریفیں عمران خان صاحب صبح شام کرتے تھے، صبح دوپہر شام گولی کی طرح ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ سیلاب میں انہوں نے ساتھ دیا، اور انہوں نے فلانی چیز میں ہمارے ساتھ دیا، فارن پالیسی میں ساتھ دیا، یہ پیسے لینے کے لیے گئے، یہ سعودی عرب میں گئے، یہ فلانی جگہ. یہ عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ ہیں کہ فارن پالیسی ہو یا آپ کی فائنینشیل ایشوز ہوں یا آپ کے دیگر معاملات ہوں، تو وہ جنرل باجوہ کی جو ہے وہ آن دا ریکارڈ جو ہے ان کی تعریفیں کرتے رہے، اور بہت تعریفیں کی جب تک کہ ان کے حالات اور ان کی خواہشات پہ عمل مزید کرنے سے فوج نے انکار کیا. تو ان کو ایک ایسا آرمی چیف یا ایک ایسا ڈی جی آئی ایس آئی چاہیے تھا جو کہ جب وہ کہیں کہ ہو جا تو وہ بالکل جن کی طرح جو ہے وہ چیزیں ان کے لیے کر دے، اور وہ کر دے وہ سب چیزیں جو کہ ہوتی رہی، ان کے اشاروں کے اوپر سب کام ہوتے رہے. تو یہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے خراب ہوتے رہے. جنرل باجوہ کا جو پارٹ ہے، جنرل باجوہ نے بہت ایمبیشیسلی جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، بہت ایمبیشیسلی وہ پولیٹکس کے اندر مداخلت ہوئی. ادارے کی بے تحاشا اوپن مداخلت جو تھی وہ ہمیں نظر آئی، انتخابات کی مینیپولیشن سے لے کے اس کے بعد تک. ایک 1 پیج گورنمنٹ جو تھی جس میں عدلیہ بھی بعد میں بلکہ پہلے ہی شریک تھی، اور یہ ایک 1 پیج جو ایکسپیریمنٹ تھا ہائیبرڈ رجیم کا، یہ جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور کی جو اب شاخسانہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا پولیٹیکل بحران جو ہے یہ اتنا بڑھ گیا کہ یہاں تک معاملات اس وقت بھی آ گئے ہیں کہ اب یہ کسی حکومت کے کنٹرول میں معاملات نہیں آ پا رہے پولیٹیکل جو ہیں. اب جہاں تک یہ بات رہی کہ ان کا اعتراف، آخری بات ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے جو اچھا کام کیا ہمیں ضرور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جاتے جاتے انہوں نے ریئلائز کیا کہ چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں، ان کو اب ٹھیک کیسے کرنا ہے. ادارے کے اندر بحث شروع کی، اور یہ کتھارسس جس کو وہ کتھارسس کہتے ہیں، یہ بحث شروع ہوئی، اور ادارہ ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اب ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے. اللہ کرے اے پولیٹیکل رہے، ہونا بھی چاہیے، یہ ان کا آئینی کردار بھی ہے. لیکن بہرحال اس کا اعتراف کرنا، اس کا ٹیلی ویژن کے اوپر اظہار کرنا، یہ ایک بہت بڑی کنفیشن تھی، اور اس کنفیشن کے بعد چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور ہوں گی. لیکن اس کنفیشن کے بعد یہی بات جو تھی، کیونکہ تحریک انصاف انوالومنٹ چاہتی ہے، بیساکھیاں چاہتی ہے کہ فوج ان کی مدد کرے، ان کو دوبارہ لے کے آئے، ان کا ساتھ دے، اور وہ ایسا نہیں ہو پا رہا. تو لہٰذا اب آج صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا جنرل باجوہ کے خلاف جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور جن کو ایک صفحے کی حکومت کہتے تھے اور جن کو اون کرتے تھے، ان کے ٹرولز بریگیڈ جو تھی پی ٹی آئی کی، وہ ساری کی ساری اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹ کر رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیے یا بہت اچھے کام بھی کیے، انہوں نے بہت غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں، لیکن جو طریقہ کار تحریک انصاف کا اور تحریک انصاف کی جماعت کا ہے، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے. ہر ایک کو گالی دینا، ہر ایک کو گالم گلوچ کرنا، ہر ایک کو اس کی بلنگ کرنا، اس کو ڈی گریڈ کرنا، الزام لگانا، یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. خاص کر کے یہ جو غلیظ ٹرینڈز چلانے والا، یہ تحریک انصاف کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا. پہلے ظاہر ہے ان کو اس میں بھی سپورٹ ملی، اور بہت سپورٹ ملی. اس پہ ہم ایک الگ، ویسے کئی دفعہ بول بھی چکی ہوں، لکھ بھی چکی ہوں، دوبارہ بولیں گے. اور تب بولا ہے، تب لکھا ہے الحمدللہ، جب لوگ اس بات کو سوچتے بھی نہیں تھے، تب ہم نے لکھا ہے اور بولا ہے. اور اب ایک ڈاکیومنٹ کی صورت یہ کتاب بھی آپ کے جلد، میری کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. لیکن یہ جو معاملہ تھا، یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی، اور خدا کرے کہ اب سیاست سے فوج کا جو کردار ہے وہ ختم ہو جائے، اور پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، کیونکہ اس وقت معیشت سے بڑھ کر کوئی اور پرابلم نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس طرح کی کئی ایپیسوڈز ہم آپ تک لے کے آئیں گے، تاکہ یہ جو تاریخ ہے یہ آپ تک صحیح معنوں میں پہنچے، آپ تک بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ تک جائے.
تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھنے کا اور پسند کرنے کا، پذیرائی کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.